الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے تمام بوجھ کو باہر نکال پھینک دے گی، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تیرے پالنہار نے اس کو اسی بات کا حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر واپس آئیں گے، اسی لیے تاکہ ان کو ان کا نامہ اعمال دکھلا دیا جائے۔ اب جس شخص نے بھی ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا۔ سورہ زلزال کی تفسیر ہو رہی ہے، آج دوسرا دن۔ اس سورت کے اندر چونکہ قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ زلزال ہے۔ پس منظر اس سورت کا کچھ یہ ہے کہ لوگ قیامت کے سلسلے میں شک کیا کرتے تھے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 25 کے اندر ہے، کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ جو تم کر رہے ہو اس کو لے آؤ۔ دھمکیاں دیتے ہو کہ عذاب آنے والا ہے، دھمکیاں دیتے ہو کہ سزا اور جزا ہونے والی ہے، تو ذرا لے آؤ قیامت کا دن، بتا دو ہمیں کہ کون سے دن میں قیامت آنے والی ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ اسی طرح سورہ قیامہ کے اندر آیت نمبر 6، ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو چونکہ کفار اعتراض کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت کو محال سمجھتے تھے، اس وجہ سے قیامت کے احوال اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ویسے بھی قیامت کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو بہت زیادہ بعید از عقل ہو، عقل کے اندر بھی آتی ہے یہ بات۔ وہ اللہ جس نے آسمان کو بنایا، وہ اللہ جس نے زمین کو بنایا، 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ وہ زندہ کر دے، یہ کون سی مشکل بات ہوگی اس کے لیے؟ آج ہی ایک تحقیق کے اندر میں نے یہ بات پڑھی کہ ہماری جو دھرتی اور زمین ہے فی گھنٹہ 1000 میل کی رفتار پر دوڑتی ہے۔ اب آدمی اگر گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے 100-200 کی سپیڈ پر بھی اگر گاڑی ہو، چین سے وہ پانی پی نہیں سکتا گاڑی کے اندر، لیکن ہم اس دھرتی کے اندر ہے، اور یہ دھرتی اتنی بڑی دھرتی ہے کہ مستقل 1000 میل 1 گھنٹے کے اندر یہ پار کرتی ہے، لیکن ہم چلتے بھی ہیں اس دھرتی پر، اس زمین پر ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
سائنسداں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو چل رہی ہے نا 1000 میل کے فاصلے پر، اگر 2000 میل کے فاصلے پر یہ زمین چلتی نا تو دنیا کا کچھ حصہ اتنا گرم ہو جاتا کہ باقاعدہ نباتات جل جاتے، اور دنیا کا کچھ حصہ اتنا ٹھنڈا پڑ جاتا کہ نباتات اگتے ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کو ایک توازن کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری، یہ اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسا اتفاق کہ بالکل سب چیزیں بالکل پرفیکٹ۔ کہتے ہیں کہ اگر زمین چاند کی طرح چھوٹی ہوتی تو ہوا اور پانی کو یہ جذب نہ کر سکتی، جس کی وجہ سے جس طرح چاند پر رہنا قریب از محال ہے، اسی طرح اس زمین پر رہنا قریب از محال ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر زمین اتنی بڑی ہوتی سورج کی طرح تو ہوا کا جو دباؤ آتا ہے نا وہ 500 میل کی دوری پر ہوتا ہے، لیکن اگر سورج کی طرح زمین بالکل بڑی ہوتی تو ہوا کا جو دباؤ ہے وہ 4 میل کی دوری پر ہوتا۔ سفرجن نرم ہوتا ہے نا، اس کو کس طرح اوپر سے ہاتھ ڈالتے ہیں تو آدمی اس کو کچل سکتا ہے، اس طرح ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ہم سب لوگ کچل دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے تمام چیزیں بالکل پرفیکٹ رکھی ہے۔ یہ سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری پر دلالت کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج 12,000 فahrenheit کے ٹیمپریچر پر جل رہا ہے، اور یہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر واقع ہے۔ اگر آدھا فاصلہ بھی سورج ہوتا نا زمین سے، جو فاصلہ میں نے بیان کیا اس کے آدھی مقدار پر بھی ہوتا، زمین جل جاتی، دنیا جل جاتی، ہم رہ ہی نہیں سکتے اس دنیا کے اندر۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اس دنیا کو سسٹین کیا، تو وہ خدا جو یہ سب چیزیں کرنے پر قادر ہے، اس نے زمین کو اتنا نرم نہیں بنایا کہ آدمی کو چلنے کے لیے دشواری ہو، مشکلی کا سامنا کرنا پڑے، ورنہ زمین اگر نرم ہوتی تو دلدل کی طرح ہو جاتی، آدمی چل نہیں سکتا۔ اور نہ زمین کو اتنا سخت بنایا کہ کوئی اناج بھی اس سے اگ نہ سکے، بالکل درمیانی اعتبار سے زمین اللہ نے بنائی۔ تو وہ خدا جو لہلہاتا ہوا سمندر بناتا ہے، وہ خدا جو بغیر ستون کا آسمان بناتا ہے، وہ خدا جو لمبے لمبے پہاڑ زمین کے اندر گھارتا ہے، وہ خدا کیا ایک 6 فٹ کے انسان کو مار کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے۔ سورہ زلزال کا مضمون یہی بات ہمیں ہماری طرف پہنچا رہا ہے۔ کوئی بچہ ہو، چھوٹا بچہ، بہت تو وہ 2 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ اگر تم ایک بات اس سے کہو کہ تمہارے والد صاحب 30-40 کلو اٹھا لیتے، بلکہ جم والے تو کہیں زیادہ اٹھا لیتے، تو وہ بچے کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی ہی نہیں کہ مان مصیبت سے اور کتنی مشقت سے میں 2-3 کلو اٹھاتا ہوں، یہ لوگ کس طرح 40-50 کلو اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے مشکل بلکہ بسا اوقات ناممکن ہوتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے ممکن ہی کیا بلکہ نہایت آسان اور سہل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگرچہ ہمارے لیے یہ بات مشکل اور ناممکن ہے کہ ہم زندے کو مار کر اس کو واپس زندہ کریں، لیکن یہ اللہ کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں۔ انسان کی جو باڈی ہے اس کے اندر تمام اشیاء کے نمونے موجود ہیں۔ انسان کا سر کتنا عالیشان سر، آدمی آئینے کے اندر بھی دیکھے کہ اللہ نے جانوروں کی طرح انسان کے سر کو نیچے نہیں رکھا۔ سانپ کا سر زمین پر لگا ہوا رہتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کے سر کو آسمان کی طرح بنایا۔ آسمان بلند رہتا ہے، اس طرح انسان کا سر بھی بلند رہتا ہے۔ انسان کے خیالات آسمان میں ستاروں کی طرح ہیں کہ جس طرح ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا، انسان کے خیالات کو بھی گنا نہیں جا سکتا۔ انسان کی آنکھیں سورج اور چاند کی طرح ہیں کہ جس طرح سورج اور چاند یہ تمام چیزوں کو روشن کرتے ہیں، اس طرح انسان کی آنکھوں کے ذریعے سے بھی آدمی کو روشنی حاصل ہوتی۔ انسان کے منہ کے اندر میٹھا پانی، پتے کے اندر کڑوا پانی، آنسوؤں کے اندر نمکین پانی، انسان کے پسینے کے قطرے بارش کے قطروں کی طرح،
इंसान के जिस्म के अंदर आयरन मौजूद, नमक मौजूद। मेरे अजीज़ों, इंसान मरता है, ये तमाम चीज़ें भी ख़त्म होती या नहीं होती? इंसान एक आंसू निकालता है, दूसरे दिन दूसरा आंसू भी निकलेगा। तो जब इंसान के अंदर आयरन मौजूद है, नमक मौजूद है, मिट्टी के ज़र्रात मौजूद हैं, जब इंसान के साथ वो तमाम चीज़ें भी मर जाती हैं, तो ये बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़, ये मिट्टी के अज्जा जो खारिज के अंदर मौजूद हैं, उन पर क़यामत क्यों तारी नहीं हो सकती? इंसान रीजेनरेट करता है ना, एक आंसू निकालता है, फिर उसके बाद दूसरा आंसू भी आता है। नमकीन हो, मीठा हो, जौन सा भी पानी हो, इंसान उसको रीजेनरेट करता है। तो अल्लाह हमें मारकर हमें रीजेनरेट वापस करे, दुनिया को ख़त्म करके उसको वापस रीजेनरेट करे, यह अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। सूरह ज़िलज़ाल यही बात हम तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान क़यामत के लिए तैयारी करे, आमाल के ज़रिए से तैयारी करे। लेकिन आमाल के ज़रिए से इंसान तैयारी क़यामत के लिए उसी वक्त कर सकेगा जब उसका दिल साफ़ होगा। तज़किया बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हदीस के अंदर है ना, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, नबी अब्दुल्लाह नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हलाल बैयिन व इन्नल हराम बैयिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, वगैरह वगैरह। फिर मज़मून चलता है, फिर आती है बात यहाँ पर, अला व इन्ना फिल जसदी मुदग़तन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। कि सुनो ए मेरे सहाबा, सुनो कि जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथरा है। ये गोश्त का लोथरा बिल्कुल मामूली सा लोथरा है, लेकिन जब ये अच्छा रहेगा नहीं तो जिस्म के दीगर आज़ा अच्छे रहेंगे, लेकिन जब इसमें फसाद आएगा तो जिस्म के दीगर आज़ा में भी फसाद आएगा। सुनो, वो दिल है, दिल। मालूम हुआ कि आमाल अच्छे उसी वक्त हो सकते हैं, उनके अंदर जान उसी वक्त पैदा हो सकती है जब आदमी का दिल अच्छा हो। तबक़ातुल कुबरा के अंदर है कि हमारे असलाफ़ के दिल कितने अच्छे हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है फिर आमाल भी इतने अच्छे होंगे ही उनके। तबक़ातुल कुबरा के अंदर है कि एक मरतबा हज्जाज इब्न यूसुफ सकफ़ी के ज़माने के अंदर इब्राहिम नख़ई एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, ने आलिम भी बहुत ज़बरदस्त थे, उम्मत से उनको बहुत ज़्यादा, यानी उम्मत को इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा था इब्राहिम नख़ई से। तो हुआ ये कि हज्जाज इब्न यूसुफ सकफ़ी बहुत ज़ालिम बादशाह था। इब्राहिम नख़ई ने इसके ख़िलाफ़ कुछ बोला, तो बोलने की वजह से हज्जाज इब्न यूसुफ ने एक वारंट जारी कर दिया कि इब्राहिम नख़ई को मैं पकड़ना चाहता हूँ, कैद खाने के अंदर इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह इसकी पुलिस वगैरह इब्राहिम नख़ई की तलाश के अंदर निकली। अब उस ज़माने में तो कैमरा फ़ोटो वगैरह था नहीं कि लोग उसके ज़रिए से इब्राहिम नख़ई की तलाश कर सके। जो भी इब्राहिम नाम का मिलता, अगर कराइन से ये बात मालूम हो जाती कि इब्राहिम नख़ई है तो इसको ले लेते। तो इस तरह ये लोग पहुँचे इब्राहिम तैमी के पास। इब्राहिम तैमी के पास पहुँचे और ये समझा कि ये इब्राहिम नख़ई हैं, और ये समझकर इन्होंने इब्राहिम तैमी को गिरफ़्तार कर लिया। और इब्राहिम नख़ई ये बात जानते थे कि ये लोग पकड़ने आए हैं इब्राहिम नख़ई को, और इब्राहिम नख़ई समझकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी ज़ुबान से ये बात निकालते नहीं है कि मैं इब्राहिम नख़ई नहीं हूँ। क्यों पता है? इस वजह से क्योंकि अच्छा है कि मुझे समझकर, यानी इब्राहिम नख़ई को ये समझने के अंदर गलत फहमी हुई है और इन्होंने मुझे ये समझ लिया है कि मैं इब्राहिम नख़ई हूँ, ये अच्छी बात है। इसलिए कि अगर उनको पकड़ लेंगे ने तो ये बहुत बड़े आलिम है, इनके इल्म से उम्मत महरूम हो जाएगी। मुझे पकड़ लेते हैं, ये अच्छा है। कहने वाले कहते हैं कि इनको पकड़ा जाता है, कैद खाने के अंदर इनकी इतनी ख़राब हालत कर दी जाती है कि इनकी वालिदा आती है, और वालिदा इनकी शक्ल देखती है लेकिन शक्ल से पहचान नहीं सकती कि ये मेरा बेटा है, और न ये वालिदा को कहते हैं कि मैं इब्राहिम नख़ई नहीं हूँ, मैं तो तेरा लड़का इब्राहिम तैमी हूँ। और इसी कैद खाने की हालत के अंदर इनका इंतकाल हो जाता है। कितना दिल साफ़ होता होगा, और ईसार कितना ज़्यादा कि मेरा नुकसान हो तो ये मुझे बर्दाश्त है, लेकिन ये इब्राहिम नख़ई का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इनसे जो आमाल सरजद होते थे ना, उनकी बात ही कुछ अलग हुआ करती थी। सियर के अंदर है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह 40 साल तक ईशा के वुज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा करते थे।
میرے عزیزوں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو وہ تو فقط 1 مہینے کی بات ہوتی ہے، سال کی بات الگ ہوتی ہے، اور پھر 40 سال تک اتنی پابندی، دل صاف ہوتا ہے نا تو اتنی سب عبادتیں ہو سکتی ہیں۔ اور فقط امام صاحب نہیں بلکہ حضرت حسین کے بارے میں بھی ہے کہ 20 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ بلکہ صفت الصفوہ کے اندر ہے کہ ابن سعدان، منصور ابن سعدان، کہ انہوں نے بھی عبادتیں کی 20 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی۔ یہ لوگ اللہ والے تھے۔ امام ابو یوسف کے بارے میں سیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ چیف جسٹس تھے۔ ان کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے میں نے بیان کیا تھا۔ امام ابو یوسف چیف جسٹس تھے، جج تھے۔ ایک جج کو کتنی زیادہ مشغولی ہوتی ہے تم لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ اس کے باوجود امام ابو یوسف دن کے اندر 200 رکعت نفل پڑھتے تھے، 200 رکعت نفل۔ میرے عزیزوں کل یہ لوگ سب قیامت کے دن آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی دیں گے۔ کوئی یہ کہے گا کہ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، کوئی یہ کہے گا کہ 200 رکعت دن کے اندر نفل ادا کرتا تھا میں، کوئی اپنا کٹا ہوا گردن لے کر آئے گا، کٹا ہوا سر لے کر آئے گا، کوئی جہاد کے اندر اپنا زخمی بدن لے کر آئے گا، کوئی ایک خاتون ایسی آئے گی جو یہ کہے گی کہ اللہ میں نے اپنی زبان کے ذریعے سے فقط قرآن کو نکالا، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز میں نے اپنی زبان سے نکالی نہیں۔ جب یہ لوگ سب اللہ کے یہاں پر پیشی دیں گے نا، پھر اللہ ہم سے پوچھے گا اور ہم سے کہے گا کہ تم لوگ کیا لے کر آئے ہو، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ کہ ہم تراویح وغیرہ بھی سیدھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتے تھے، عشاء کی نماز بھی پہلی صف کے اندر پڑھ نہیں سکتے تھے۔ بہت فکر کرنے کی بات ہے۔ سورہ زلزال ہمیں یہی مضمون بتاتا ہے کہ دیکھو یہ قیامت کی گھڑیاں ایسی ہیں کہ ان کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ان کا آنا بالکل قریبی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں تیاری کرو۔ صفت حلیت الاولیاء کے اندر ہے کہ مرہ حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنی عبادت کیا کرتے ہو؟ تو مرہ حمدانی نے کہا کہ ابھی تو کم کر دیے میں نے عبادت، پہلے جو عبادت کرتا تھا نا اس کی آدھی عبادت میں اب کرتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ذرا بتا دو، آپ کا معمول بتا دو، حوصلہ افزائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب میں 250 رکعت نفل پڑھتا ہوں دن میں۔ تو جب بوڑھے ہو چکے ہیں اور 250 رکعت نفل پڑھتے ہیں دن میں، تو جوانے کا عالم سمجھ سکتے ہو کہ 500 رکعت نفل پڑھتے تھے یہ دن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ زلزال کی جو آیت نمبر 3 ہے، وقال الانسان ما لها، یعنی جب زمین اپنے خزانے کو باہر نکالے گی، مردوں کو باہر نکالے گی نے، تو انسان بڑے تعجب کے اندر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ عامةً زمین ایسا تو کرتی نہیں ہے۔ جو مؤمن انسان ہوگا وہ تو سمجھ لے گا کہ یہ قیامت ہے۔ دراصل انسان سے یہاں پر مراد کافر ہے، کہ وہ تعجب کے اندر ہوگا کہ ہم تو قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت کو مانتے نہیں تھے، تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر انسان سے مراد کافر انسان ہے۔ اور پھر آیت نمبر 4 کے اندر ہے کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، ساری خبریں بتا دے گی۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی انسان نے کوئی نیک کام زمین پر کیا، زمین اس کی گواہی دے گی۔ یعنی اس زمین پر اگر ہم نے تراویح ادا کی، ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کی، قرآن پڑھا، لوگوں کی مدد کی، تو یہ زمین باقاعدہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اے اللہ انہوں نے یہ نیک کام مجھ پر کیا۔ لیکن یہ تو ایک طرف کی بات ہے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ اگر اس زمین پر ہم نے گناہ کیے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائے، اللہ کے احکام کی پامالی کی، تو پھر اس صورت میں یہی زمین جو آج کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن اللہ کل اس کو بولنے کی صلاحیت دے گا، جس بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے باقاعدہ یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ انہوں نے یہ برے کام ہمارے سامنے کیے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ زمین کے اندر زبان تھوڑی، یہ کس طرح بولے گی؟ تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ فون کے اندر ایک چپ ہوتی ہے مٹی کی بنی ہوئی، اس کے ذریعے سے 1000 ریکارڈنگ آدمی یہ اپلوڈ بھی کرتا ہے اور سن بھی سکتا ہے۔
تو انسان جب ایک مٹی کی چپ کے ذریعے سے ریکارڈنگ وغیرہ بیان کر سکتا ہے، انہیں واضح کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے ذریعے سے کیوں چیزوں کا انکشاف نہیں کر سکتا؟ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ کچھ لوگ اب یہ اشکال کرتے ہیں، جیسا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت قرآن کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ گواہی دیں گے، نیک کام کیے ہوں گے تو وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے نیک کام کیے، لیکن اگر گناہوں کے اندر استعمال کیے گئے ہاتھ پاؤں تو وہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ہم یہ گناہ کے کام وغیرہ ہم سے انہوں نے کروائے۔ تو ان کے ہاتھ کے اندر تو زبان نہیں، تو یہ کس طرح گواہی دے گی کہ انہوں نے گناہ کا کام کیا؟ پاؤں کے اندر زبان نہیں، تو یہ کس طرح گواہی دے گی کہ انہوں نے گناہ کیا؟ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے کہا کہ زبان میں بھی تو زبان نہیں، زبان کے اندر بھی زبان نہیں، لیکن دیکھو زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات چیت کرواتا ہے، تو وہ خدا جو زبان کے ذریعے سے بات چیت کروا سکتا ہے وہ ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے بھی بات چیت کروا سکتا ہے، یعنی اسی طرح اس صورت کے اندر زمین کے ذریعے سے بھی بات چیت کروا سکتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ گناہ ہو گئے ہوں تو چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی موت کا وقت آیا نہیں ہے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ بے شک مولا کریم بڑے گنہگار ہیں، خطا وار ہیں، ریاہ کار ہیں۔ مولا کریم بہت گناہ ہم نے کیے، عبادت بھی کرتے ہیں تو مولا کریم کیسی عبادت کرتے ہیں؟ مولا کریم بے شک تجھے فل حق حاصل ہے کہ مولا کریم ہماری عبادتوں کو ہمارے چہروں پر مارا جائے مولا کریم، لیکن ایسا معاملہ ہمارے ساتھ مت کرنا۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرنا۔ مولا کریم ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوتی ہے ہم جانتے ہیں مولا کریم، لیکن مولا محنت سے عبادتوں کو انجام دیتے۔ مولا کریم ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مولا کریم کوئی غلطی ہم سے نہ ہو، کوئی کوتاہی ہم سے نہ ہو مولا کریم، لیکن ہو جاتی ہے تو معاف فرما دے۔ تفسیر کے سلسلے کو خوب قبول فرما۔ بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، یا اللہ ان کی ہر جائز تمنا مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کریم کرنے والا کرتا ہے، اس کی بھی ہر جائز تمنا مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کریم قبول فرما، مولا کریم اس کو رد مت کرنا۔ غلطیاں ہو جاتی ہوں گی مولا کریم، غلطیوں پر پکڑ مت کرنا۔ اے اللہ قرآنی انوارات کو ہمارے دلوں کے اندر مزین فرما دے، ہمارے دلوں کو قرآنی علوم سے سجا دے، قرآن پر مولا کریم مر مٹنے والا بنا دے، قرآن کو مولا کریم عملی جامہ پہنانے والا بنا دے۔ اے اللہ غزہ والے مولا کریم یہ جو تفسیر کا ثواب ہے تو ان کو پہنچا دے، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دور کر دے۔ مولا کریم ظالم کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے، مولا کریم ظالم کو ختم فرما، اسرائیل کو ختم فرما، اسرائیل کو شکست دے، حماس کو مولا کریم غالب رکھ اور فلسطین کو غالب رکھ مولا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والد صاحب آج بھی وینٹیلیٹر پر ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے تمام بوجھ کو باہر نکال پھینک دے گی، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تیرے پالنہار نے اس کو اسی بات کا حکم دیا ہوگا. اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر واپس آئیں گے، اسی لیے تاکہ ان کو ان کا نامہ اعمال دکھلا دیا جائے. اب جس شخص نے بھی ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کا